پیارے بچوں، آج ہم 5ویں کلاس کی انگلش سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں۔ انگلش سبجیکٹ میں ہمارا ٹاپک ہے بیربل دا وائز، یعنی بیربل، عقل مند بیربل، اور سب ٹاپک ہے اس میں۔ آج ہم بیربل کے بارے میں انٹروڈکشن کریں گے اور پہلا پیراگراف پڑھیں گے، پہلا پیج پڑھیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو انگلش پڑھنی، لکھنی اور بولنی آ جائے، اور اس کے لیے آج کا ہمارا جو لیسن ہے بیربل دا وائز ہے۔ تو بیربل کون تھا، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بیربل از فیمس فار ہز وٹ ان انڈین ہسٹری۔ بیربل ہندوستان کی تاریخ میں ایک مشہور نامور انسان گزرا ہے۔ He was appointed as poet and singer in the court of Emperor Akbar, but his wit soon earned him a place of courtier among the Navaratnas of Akbar. وہ بادشاہ اکبر، شہنشاہ اکبر کے دربار میں بحیثیت پوئٹ اور سنگر تعینات کیا گیا تھا، لیکن اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے وہ اکبر کے خاص درباریوں میں شامل ہو گیا۔ آج ہم اس کے بارے میں کہانی پڑھیں گے۔ ریڈ دس اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ انٹیلیجنس اینڈ پریزنس آف مائنڈ ہیلپس بیربل سالو اے ٹرکی سچویشن۔ یہ کہانی پڑھیں اور ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ بیربل اپنی ذہانت سے اور اپنی حاضر جوابی سے، حاضر دماغی سے کیسے مشکل سوالات بھی حل کر لیتا تھا۔ Wit is a pivotal part of one's personality. It helps us in building keen perception and mental acuity. جو ذہانت ہے یہ ایک انسان کی پرسنالٹی میں، شخصیت میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے، جس سے ایک انسان مشکل سوالات حل کر سکتا ہے اپنے حاضر دماغی سے۔ Capacity of inventive thought and quick understanding helps one handle awkward and tricky situations in an intelligent way. یہ وٹ، ذہانت ایسی چیز ہے جو جس انسان کو یہ حاصل ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے، تو اس سے وہ مشکل سوالات بھی حل کر لیتا ہے۔ One Surya Singh, the prince of Manipur, came to Delhi on business. He was traveling alone. It was a sacred mission, so he did not bring a single servant with him. ایک بار کا واقعہ ہے کہ سوریا سنگھ جو منی پور کا شہزادہ تھا، وہ دلی کسی کام سے آ رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی سفر کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک خاص کام کے لیے جا رہا تھا، راز کا کام تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھ کوئی نوکر وغیرہ نہیں رکھا، اکیلا ہی سفر کر رہا تھا۔ On the way he saw a weak and tired-looking man sitting on the roadside. He stopped his horse and asked him, "Which way are you going?" راستے میں اس کو ایک آدمی بیٹھا ہوا ملا روڈ سائڈ پر، جو تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، I have to go to Delhi, sir. I must be there before nightfall, but I will never reach the city for I am tired. مجھے دلی پہنچنا ہے رات آنے سے پہلے لیکن میں تھکا ہوا ہوں، اس لیے میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ Surya Singh felt sorry for him. He got off his horse and asked the man to get onto it. سوریا سنگھ کو اس کے بارے میں افسوس ہوا اور وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور اس آدمی کو کہا کہ تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ You ride my horse and I will walk. I am also going to Delhi, but I do not know the road well. You can show me the way. تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور مجھے راستہ بھی دکھاؤ، مجھے بھی دلی ہی جانا ہے۔ The man gladly got on the prince's horse. وہ آدمی خوشی سے شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سوریا سنگھ walked beside him. سوریا سنگھ اس کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ When they arrived at the city gate, Surya Singh asked the man to get down.
جب وہ دلی شہر کے گیٹ پر پہنچے تو سوریا سنگھ نے اس سے کہا کہ تم گھوڑے سے اتر جاؤ. The man looked surprised. Why should I get off the horse? He asked. وہ آدمی حیرانی سے اس کو دیکھنے لگا اور اسے کہا کہ مجھے کیوں اترنا چاہیے گھوڑے سے. اس نے پوچھا. The prince explained politely, now that we have reached the city, we shall have to go our different ways. I am staying here and do not want to be late. شہزادے نے اس کو بڑی نرمی سے کہا کہ اب ہم دلی شہر میں پہنچ چکے ہیں، اب ہم کو اپنے اپنے کام پر جانا ہے اور میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، مجھے اب یہاں ہی رکنا ہے، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اور میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا. You may go where you like was the reply. I am not stopping you, but give me my horse first. تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، میں تم کو نہیں روک رہا ہوں، اس آدمی نے کہا، لیکن تم میرا گھوڑا مجھے دے دو. سیڈ سوریا سنگھ نے کہا. یور ہارس، تمہارا گھوڑا. ڈو یو سے اٹ از یورز، تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تمہارا ہے. آف کورس، بے شک. ڈو یو ڈاؤٹ اٹ، کیا تم کو اس میں شک ہے. یو آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اے کائنڈ مین واز دا آنسر، تم ایک شریف آدمی کے شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. اس کا یہ جواب تھا. آئی شوڈ یو دا وے ان دا سٹی ٹو دا سٹی، ناؤ یو سے مائی ہارس از یورز. میں نے تم کو راستہ بتایا شہر کا اور اب تم کہتے ہو کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے. یور ہارس، تمہارا گھوڑا. یس، ہاں. مائن، یس مائن، ہاں میرا ہے. سیڈ دا مین، اس آدمی نے کہا. بیفور ہی کوڈ رائڈ اوے سوریا سنگھ ٹک ہولڈ آف دا رینز آف دا ہارس. اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے کو لے کر چلا جاتا، سوریا سنگھ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی. تو یہاں تک کا ہمارا آج کا سبق تھا. اب ایوالویشن کے طور پر بچوں سے کچھ سوال ہیں. ہو واز بیربل، بیربل کون تھا؟ اس کا جواب ہے ہی واز اے کوٹیئر امونگ دا نورتناز آف اکبر، اکبر کے 9 رتناز میں سے ایک درباری تھا. ہو واز اکبر، اکبر کون تھا؟ اے مغل امپرر، ایک مغلیہ خاندان کا ایک بادشاہ تھا. ہو واز سوریا سنگھ، سوریا سنگھ کون تھا؟ ہی واز دا پرنس آف منی پور، یہ منی پور کا شہزادہ تھا. اب ہوم ٹاسک ہے، گھر کے کرنے کے لیے کام دیا جاتا ہے بچوں کو کہ پیارے بچوں، اب گھر میں جا کر آپ کو اپنے والدین سے، اپنے بڑے بھائیوں سے ایسے ہی بیربل کے بارے میں، بیربل کی عقل مندی کے بارے میں ایک کہانی اور ان سے معلوم کریں، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے، اس کہانی کو مکمل کریں گے آئندہ.